یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 تا آیت نمبر 32 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور مجھے کیا ہوا کہ میں بندگی نہ کروں اس کی جس نے مجھے بنایا اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ بھلا میں پکڑوں اس کے سوا کسی اور کو الہ؟ اگر مجھ پر چاہے رحمان تکلیف دینا تو کچھ کام نہ آئے مجھ کو ان کی سفارش اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں، تو میں تو بھٹکتا رہوں گا واضح طور پر۔ میں ایمان لایا تمہارے رب پر، یہ مجھ سے سن لو۔ حکم ہوا بہشت میں داخل ہو جا۔ بولا کسی طرح میری قوم معلوم کر لے کہ مجھ کو بخش دیا میرے رب نے اور مجھے عزت والوں میں کیا، اور نہیں اتاری ہم نے اس قوم پر اس کے بعد کوئی فوج آسمان سے، اور ہم فوج نہیں اتارا کرتے۔ بس یہی تھی ایک آواز، پھر اسی دم سب بجھ گئے۔ کیا افسوس ہے بندوں پر، کوئی رسول نہیں آیا ان کے پاس جس کا انہوں نے مذاق نہ کیا ہو۔ کیا دیکھتے نہیں کہ ہم اس سے پہلے کی کتنی بستیاں غارت کر چکے کہ وہ ان کے پاس پھر کر نہیں آئیں گی، اور ان سب میں کوئی نہیں جو اکٹھے ہو کر نہ آئیں ہمارے پاس پکڑے ہوئے۔ مذکورہ آیات سے پہلے ایک بستی کا واقعہ مذکور تھا کہ جس کی طرف پہلے 2 پیغمبر اور بعد میں ایک اور پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ قوم نے جن کی تکذیب کی اور انہیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے کا انکار کر دیا اور کہا کہ رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی اور آپ نبی اور رسول نہیں ہیں، آپ ہمارے ہی جیسے انسان ہیں۔ غرض یہ کہ بستی والوں نے انہیں جھٹلا دیا، ان کی تکذیب کی، تو شہر کے دوسرے سرے سے کوئی شخص جس کا نام حبیب آتا ہے
وہ آیا جو انہیں ان رسولوں کو جانتا تھا اور ان کی تعلیمات سے واقف تھا اور ان پر ایمان لا چکا تھا۔ اس نے قوم کو ہدایت کی کہ یہ تو تمہاری ہی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، ان کی اتباع کرو، یہ خود بھی ہدایت پر ہیں، تمہیں بھی ہدایت کے راستے پر لا رہے ہیں۔ مذکورہ آیات میں اسی واقعے کو آگے ذکر فرمایا گیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تو ان پر ایمان لے آیا ہوں، اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں اور بندگی کروں، حالانکہ اللہ نے مجھے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور سب کو اسی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اگر میں کسی اور کو اللہ کی جگہ پر الہ بنا لوں گا تو وہ مجھے اس بات سے بچا نہیں سکیں گے جب اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آئے یا پریشانی آئے، نہ ان کی سفارش میرے کام آ سکے گی کہ اس پکڑ سے میری جان چھڑا سکیں۔ اگر اس طرح میں نے کیا، یعنی میں کفر و شرک میں مبتلا ہو گیا، تو میں واضح طور پر گمراہی کے اندر آ جاؤں گا۔ تو اس شخص نے ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کر لیا، اور روایت میں یوں آتا ہے کہ اس شخص کو پھر شہید کر دیا قوم نے، اور پھر اس کی موت کے وقت اس کو حکم ہوا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، اور اللہ نے اسے عزت والوں اور اکرام والوں میں سے کر دیا۔ اس نے کہا کہ میری قوم والوں کو اس بات کی خبر ہو جائے کہ جو بات میں انہیں کہہ رہا تھا کہ یہ جو بھیجے ہوئے انبیاء ہیں ان کی اتباع کریں کہ وہ ہدایت کا راستہ تمہیں دکھا رہے ہیں، انہیں معلوم ہو جائے یہ بات۔ اور موت کے بعد اس شخص کو دخول جنت کا اور آخرت کا مشاہدہ کرا دیا گیا تھا، اور جو حقیقت میں تو جنت میں داخلہ موت کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا کہ پھر قوم کے اوپر جب حجت پوری ہو گئی اور انبیاء کو کی تکذیب انہوں نے کر دی، تو فرمایا اللہ کی طرف سے پھر ان پر عذاب کا فیصلہ ہوا، اور پھر یہ عذاب اس صورت میں نہیں، فرمایا کہ ہم کوئی آسمان سے ان کے لیے کسی فوج کو نہیں اتارتے، اور فوج کو اتارنے کی ضرورت نہیں، بس ایک ہی فرشتہ کافی ہے۔ آسمانی عذاب ان کے اوپر آیا کہ انبیاء کو بھی انہوں نے تکذیب کر دی تھی، اور حبیب نجار جو تھا اس کو بھی شہید کر دیا تھا۔ فرمایا گیا کہ کسی فرشتوں کے لشکر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی فرشتہ ان کے لیے کافی ہے، کیونکہ ہمارا ایک فرشتہ بھی وہ بڑی بڑی فوجیں اس کے مقابلے میں کم ہیں۔ تو ایک زور کی آواز اس فرشتے کی طرف سے لگائی گئی، جو کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ شہر کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے ایک آواز لگائی، جس آواز کو برداشت نہ کر سکے اور بستی کے سب لوگ مر گئے۔ تو فرمایا کہ جب ان کے اندر یہ حرارت ان کی زندگی کی ختم ہو گئی تو اسی کو موت کہا جاتا ہے۔ وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ آگ بجھ جانے کے بعد راکھ ہو جایا کرتی ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ دین کے داعی کے لیے ان آیات میں کیا ہدایات ملتی ہیں؟ فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، وہ جس اسوہ کو، جس ترتیب کو، اسلوب کو اختیار کرتے ہیں، اس کے اندر بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اپنی بات کو مؤثر انداز میں پہنچایا جائے، اور ایسا کوئی عمل اختیار نہ کیا جائے جس سے وہ دعوت بے اثر ہو کر رہ جائے۔ فی زمانہ فرمایا گیا کہ لوگ اس چیز پر عمل نہیں کرتے، جس وجہ سے دعوت و تبلیغ بے اثر ہو کر رہ گئی ہے۔ تقریر اور خطاب میں غصے کا اظہار، مخالف پر جملے کسنا، یہ اپنا بڑا کمال سمجھا جاتا ہے، اور ایسی چیزیں اختیار کی جاتی ہیں جو انا پرستی کی طرف ہوتی ہیں۔ دین کے داعی کو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا، اور اپنی بات کو مؤثر انداز میں اور حکمت کے ساتھ پیش کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.